ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما ابلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علم ماذا عمل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ساتھیو، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب تک بندہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا تب تک اس کا قدم وہاں سے ہٹ نہیں سکتا۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ نے جو زندگی دی، آپ کو جو حیات کی نعمت سے سرفراز فرمایا، آپ نے اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ آپ نے اس زندگی کو کیسے گزارا؟ اس زندگی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، اللہ کی فرما برداری میں گزارا، یا چوراہے پر کھڑے ہو کر کے حسیناؤں کی بدنظریاں کر کے، یا ان کے دروازے پر بیٹھ کر کے گندی تصویریں دیکھنا، ٹھٹھا کرنا، اوباشوں کی طرح اپنی زندگی کا گزارنا، یا موبائل میں اپنے اوقات کو ضائع کرنا؟ تو سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عمر پائی تھی تو کیسے اپنی زندگی کو تم نے خرچ کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ تم کیا گمان یہ کرتے ہو کہ جو تمہیں پیدا کیا گیا ہے تو تمہیں کھلواڑ کیا گیا ہے پیدا کر کے، مذاق بنایا گیا ہے؟ میں نے تم کو کھلونا بنا رکھا ہے کہ میں تم کو بنا کر کے اس سے کھیلوں گا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ تم کو یہ نہیں پتا کہ تم میرے پاس لوٹ کر کے آنے والے ہو؟ سب پتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ایک مقصد کے لیے، اور تم میرے ہی پاس لوٹ کر کے آؤ گے۔ پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے واسطے پیدا کیا ہے، اور یہ اگر اپنے مقصد کو بھول جائے، عبادت کو چھوڑ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے لگے تو گویا انسان اپنے مقصد کو بھول چکا ہے۔ اور دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ جوانی کیا ہے؟ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، امنگ ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، بازو مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ اس جوانی کو تم نے کہاں گزارا؟ اللہ اکبر! قربان جاؤ صحابہ کی جماعت پر، قربان جاؤ ان نوجوانوں پر۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، جو اپنی رات کو اللہ کو منانے میں گزار دیتے ہیں، جو اپنی جوانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ وہ نوجوان کیا ہے؟ مبارکباد کے قابل۔ مرحبا ہو ان نوجوانوں۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی کو یوں ہی گزارتا جا رہا ہے، بے مقصد زندگی گزار رہا ہے، جانوروں جیسی، حیوانات جیسی زندگی گزارتا ہے۔ زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہم بھلا چکے ہیں۔ یہ آنے کا کوئی مقصد تو ہوگا، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہوگا، اس مقصد کے تحت ہم زندگی گزارتے ہیں یا اس کے خلاف زندگی گزارتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے الشباب شعبۃ من الجنون۔ یہ جوانی کیا ہے؟ جنون کا ایک شعبہ ہے جو کہ خون گرم ہوتا ہے، نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ۔
لیکن اس کے بعد پشیمانی اور شرمندگی ہوتی ہے. شرمندگی اور پشیمانی والا عمل کرنے سے پہلے سوچو اس عمل کے کرنے کے بعد کیا فائدہ ہے, کیا نقصان ہے. اگر ہمارا فائدہ ہے تو اس پر عمل کرو, فائدہ نہیں ہے تو دور ہٹ جاؤ. سمجھدار عقل مند اولو الالباب وہی ہے جو آدمی ہر خطرے والی چیز سے اپنے آپ کو بچائے. راستے میں کنواں ہے, نشان بھی بنا ہے, لوگ بتا بھی رہے ہیں کہ کنواں ہے, اور کوئی اس میں جا کر کے گر جائے تو معاشرہ کیا کہے گا؟ بے وقوف ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے. بتانے کے بعد یہ سمجھ میں نہیں آتا, لوگوں کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ جاتی ہے. ایسے ہی بتایا جاتا ہے یہ اچھے کام ہیں, یہ برے کام ہیں, یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ اللہ کی فرما برداری ہے, اللہ کی نافرمانی ہے. پھر اگر کوئی کھائی میں جا کر کے گرتا ہے تو خود اپنا محاسبہ کرے. اور تیسری کیا چیز؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, مال کہاں سے کمایا؟ محنت کر کے کمایا, مزدوری کر کے کمایا, حلال طریقے سے کمایا, یا کسی کی پاکٹ مار کر کے تم نے مال جمع کر لیا, کسی یتیم کا مال تم نے کھینچ لیا, کسی غریب کی زمین تم نے دبا لیا, کسی کی دکان سے تم نے چوری کر لیا, راستہ چلتے راہگیر کو تم نے روک کر کے اپنا دبدبہ جمع کر کے تم نے اس سے مال چھین لیا. ان ساری چیزوں کا جب تک تم جواب نہیں دے لو گے, قیامت کے محشر کے میدان سے تمہارے پاؤں وہاں سے ہٹ نہیں سکتے. اور قیامت کا میدان, محشر کا میدان, اللہ قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. یہ جو زلزلہ قیامت کا ہوگا نا, بہت بڑی چیز ہے. تم معمولی سمجھتے ہو؟ ابھی تھوڑا سا جھٹکا اگر زمین لیتی ہے, تھوڑا سا متزلزل ہوتی ہے, مسجدیں بھر جاتی ہیں, لوگوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ کئی سیکنڈوں میں قیامت نہ آ جائے. وہ قیامت ہی ہوتی ہے چھوٹی سی. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, وہ جو قیامت کا زلزلہ ہوگا, قیامت کا جب جھٹکا آئے گا, قیامت کا جب شدید عذاب آئے گا, تو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے, کوئی ذات کسی سے محبت اتنا نہیں کرتی ہے. لیکن دودھ پلانے والے بچے کو اس کی ماں دودھ سے چھڑا کر کے اسے بھول جائے گی, میرا بچہ کہاں گیا, کچھ پتہ نہیں. وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, حاملہ عورتیں, چاہے وہ 6 مہینے کا حمل ہو, چاہے 2 مہینے کا حمل ہو, چاہے 8 مہینے کا حمل ہو, چاہے 7 مہینے کا حمل ہو, قیامت کا جب شدید جھٹکا آئے گا, جب زلزلہ آئے گا, تو وہ مرضیہ, وہ عورتیں کیا ہیں جو حاملہ ہوا کریں گی, اپنے بچے کو جن دے گی بغیر وقت کی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ مدہوش ہوں گے, وہ چکر کھا رہے ہوں گے, تم سمجھو گے کہ یہ شرابی ہے, یہ نشے میں ہے. وہ شراب پی کر کے نشے میں نہیں ہوا ہے, اس کے اوپر سکران جو آیا ہے, اس کے اوپر جو غشی آ رہی ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. یہ اس کے پاس غشی نہیں ہے, چکر نہیں آ رہا ہے, اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ وہ متزلزل ہوا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ قیامت کا عذاب. اللہ ارشاد فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے, تم غفلت میں پڑے ہو. ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ دنیا کا آخری وقت چل رہا ہے, کب ختم ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہے. اسرافیل سور لے کر کے کھڑے, کب حکم ہو جائے کہ پھونک دو, فنا کر دو اس دنیا کو, کچھ پتہ نہیں کسی کو. یہ مال جو ہم نے کمایا, مال ہم نے کہاں سے کمایا, صحیح کمایا یا غلط کمایا؟ اگر ہم نے غلط طریقے سے کمایا ہے, عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آتا ہے, بڑے مالدار تھے, لیکن صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 صحابہ میں سے ان کو بھی شمار کروایا جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی. ان جنتیوں کو دیکھنا ہو تو ان 10 لوگوں کو دیکھو. اسی میں سے عبد الرحمن ابن عوف. دونوں ہجرتیں کی انہوں نے, حبشہ کی بھی ہجرت کی, مدینہ کی بھی ہجرت کی. بدری صحابی ہیں, بڑے فضائل کے حامل ہیں, بڑے مالدار تھے,
3000 غلاموں کو انہوں نے آزاد کیا، 3000 گھر انہوں نے خرید کر کے آزاد کروایا، 500 اونٹ 500 گھوڑوں کو انہوں نے صدقہ کیا۔ معمولی چیز ہے؟ کوئی ایک گاڑی صدقہ کر پاتا ہے؟ ارے اونٹ کار ہی تو تھی اس زمانے کی، کوئی اونٹ آج خرید کر کے صدقہ کر سکتا ہے؟ جذبہ ہوگا تو انسان کر لے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے خواب میں جنت کو دیکھا، آج میں نے رات جنت کو دیکھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے سے اس کے بلانے کی آواز آ رہی۔ حضرت سلمان فارسی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول یہ تو بڑا عظیم شخص ہوگا، وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرے بازو میں بیٹھا ابو بکر ہے، ہر دروازے سے اس کے بلانے کی آواز آ رہی ہے، ابو بکر اس دروازے سے جنت میں داخل ہوتے۔ ان کی جنت چاہتی ہے، ان کے اعمال ایسے کہ جنت انہیں چاہتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے جنت میں ایک ایسا محل دیکھا جو سفید موتیوں سے بنا ہوا تھا، اس میں یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ بھائی یہ مکان کس کا ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ قریش کے ایک نوجوان شخص کا مکان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ وہ میں ہوں، میں سید الاولین ہوں، سید المرسلین ہوں، میں نبی ہوں، میں قریش خاندان سے ہوں۔ اس کی خوبصورتی، اس کی چمک دمک دیکھ کر کے اللہ کے رسول نے سمجھا کہ یہ مکان میرا ہوگا۔ اللہ کے رسول اس میں داخل ہونے لگے، فرمایا کہ یہ مکان تو عمر کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مراتب گنوائے، پھر فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف بھی اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الرحمن تم بہت دیر سے آئے، تم بہت دیر سے آئے، میں نے سمجھا لگتا ہے کہ تم دوسری جماعت میں چلے گئے، مجھے ڈر لگا، مجھے افسوس ہوا، مجھے غم ہوا کہ عبد الرحمن کہاں گیا، تم بہت دیر سے آئے، پسینے میں شرابور تھے تم۔ میں نے پوچھا کہ تم کہاں تھے، تو تم نے بتایا کہ میں حساب دے رہا تھا اپنے مالوں کا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا اللہ کے رسول رات میرے پاس مصر سے 100 اونٹ مال لگ کر کے آیا ہے تجارت کے لیے، اے اللہ کے رسول ان سب تجارت کے مالوں کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ میرے حساب کو آسان کر دے۔ صرف اونٹ نہیں تھا، اونٹ کے اوپر لدے ہوئے مال بھی تھے۔ ہے کوئی اس میں سے جو اپنی 100 لدی ہوئی مال سے گاڑیاں اللہ کے راہ میں صدقہ کر سکتا ہے؟ مدرسے سے چندہ کرنے والے لوگ آتے تو بڑی محنت سے، جیسا لگتا ہے جو 100 گرام کا ہاتھ ہے وہ 50 کلو کا ہو گیا، اٹھتا ہی نہیں 5 روپیہ نکالنے کے لیے۔ اتنی فضائل کے حامل ہونے کے باوجود اتنے آخر میں پہنچتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تم جنت میں گھسٹ کر کے جنت میں تم جاؤ گے۔ صحابی ہیں بھائی، اللہ ان سے راضی ہے، ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عبد الرحمن تم گھسٹ کر کے جنت میں جاؤ۔ عبد الرحمن نے پوچھا کہ اللہ کے رسول میں کیا کروں کہ میں آپ لوگوں کی طرح جنت میں داخل ہو جاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے سارے مال کو صدقہ کرو، سارے مال کو صدقہ کرو۔ عبد الرحمن ابن عوف وہی اٹھ جاتے ہیں سارے مال کو صدقہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں عبد الرحمن کو بلاؤ۔ جب عبد الرحمن آتے ہیں فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جبریل امین ابھی آئے تھے، فرمایا کہ اس سے کہا اپنے مال کو خرچہ نہ کرے، اپنے مال کو صحیح جگہ پر خرچ کرے۔ کہیں اولاد جو اپنی پالی ہے اس میں خرچ کرو، کوئی غریب آتا اس میں دے دو، کوئی مانگنے والا مسکین آتا اس میں دے دو، جہاں مال صدقہ کرنے کی جگہ ہے ان میں صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال کو قبول کر لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔